السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 66 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے معمول کے مطابق درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس کتاب کے 9ویں باب سے ہم ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 122، پیٹرول اور آگ۔ ایک فیشنیبل اپ ٹو ڈیٹ لڑکی، منہ پر پاؤڈر ملے، لب پر سرخی لگائے، ساڑی پہنے اور پوری حشر سامانیوں کے ساتھ کلکتہ کی ایک بارونق سڑک پر کچھ اس انداز سے جا رہی تھی کہ بقول اکبر الہ آبادی، دلکشی ناز میں ایسی کہ ستارے رک جائیں، دلکشی ناز میں ایسی کہ ستارے رک جائیں، سرکشی چال میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں۔ یہ لڑکی جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ جب یہ لڑکی اس نوجوان کے قریب پہنچی، اس نوجوان نے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور تہذیب نو کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ نوجوان کی اس جرأت اور بے باکی پر فیشن کی پتلی گھبرائی اور نوجوان کو جھڑکنے لگی، اور اس کے بعد اس سے پیچھا چھڑا کر اپنے گھر پہنچی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے عدالت میں اس نوجوان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ جج جو عیسائی تھا، اس نے نوجوان کو عدالت میں طلب کیا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ نوجوان نے جواب دیا، جناب آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ دیکھیے جناب، پیٹرول کے نزدیک اگر آگ آ جائے تو پیٹرول کی فطرت ہے کہ وہ بھڑک اٹھے اور جل اٹھے۔ جبھی تو پیٹرول کی ٹنکیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر سگریٹ پینا منع ہے اور آگ اس جگہ سے دور رہے۔ اب اگر آگ چولہے سے نکل کر خود بخود پیٹرول پمپ کے نزدیک آ جائے اور پیٹرول سے پوچھیں گے کہ اے پیٹرول بتاؤ تم کیوں بھڑک اٹھے؟ پیٹرول سے ایسا سوال لایعنی ہوگا۔ سوال تو آگ سے ہونا چاہیے کہ تو چولہے سے نکل کر پیٹرول کے پاس کیوں گئی اور کیوں پیٹرول کو بھڑک اٹھنے کا موقع دیا۔ جناب عالی، مرد کی یہ فطرت ہے کہ عورت بن ٹھن کر مرد کے قریب آئے گی تو مرد کا خوامخواہ اس عورت کی طرف میلان ہوگا اور اس کے جذبات بھڑک اٹھیں گے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھئے، اس لڑکی سے پوچھئے کہ یہ بن سنور کر گھر سے کیوں نکلی اور کیوں ایک ایسی شاہراہ عام سے گزری جہاں سینکڑوں پیٹرول صفت مردوں کے بھڑک اٹھنے کا خطرہ تھا۔ یہ شعلہ پیدا ہوا اور میں بھڑک اٹھا اور نتیجہ وہی نکلا جو نکل سکتا تھا۔ اب اس حال میں کوئی پوچھے کہ میں نے کیا خطا کی؟ آپ خود ہی انصاف فرمائیے کہ مجرم کون ہے؟ جج کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے یہ فیصلہ لکھا جو اخبارات میں اس طرح سے آیا کہ نوجوان کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور لڑکی کو 1 سال تک کے لیے پردے میں رہنے کی سزا دی جاتی ہے، جس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سبق: آگ کا مقام
چولہا ہے، اور چولہے سے نکلی تو ہزار خطرے درپیش آئے۔ اسلام نے عورت کا مقام گھر بتایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، عورت گھر سے نکلی تو سمجھو خطرات پیش آئے۔ سمجھیے پیٹرول پمپ کے نزدیک تو ایک سگریٹ تک پینے کی اجازت نہیں، لیکن اس دور آزادی میں ایک ایک مرد کے چاروں طرف آتشے پر کالے گھوم رہے ہیں، اور جہاں دیکھو آگ پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہے۔ دفتروں میں، کلب میں، سنیما، ناچ گھر، پارٹیوں اور اسمبلیوں میں، غرض یہ کہ ہر جگہ آگ پیٹرول کا پیچھا کر رہی ہے اور پیٹرول سے ہاتھ تک ملانے کو تیار ہے۔ پھر اس عالم میں پیٹرول کے بھڑکنے، جلنے اور غلط نتیجہ نکلنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر جو پردہ نہ ہو سکے گا، ادھر جو پردہ نہ ہو سکے گا، ادھر بھی تقویٰ نہ ہو سکے گا۔ دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 123، ایک اپ ٹو ڈیٹ عورت کا حشر۔ گزشتہ دنوں لاہور کی سب سے بڑی پر رونق اور خوبصورت ترین سڑک مال روڈ پر ایک ایسا روح فزا منظر دیکھنے میں آیا جسے یاد کر کے سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ یہ ایک حسین شام کا واقعہ ہے۔ مال روڈ کے اس حصے پر جو بیڈن روڈ مال روڈ کے چوک سے چیرنگ کراس کو جاتا ہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ تالیاں بجاتا ہوا جا رہا تھا، جیسے کسی میلے پہ جا رہا ہو، اور ہجوم کے آگے آگے ایک اپ ٹو ڈیٹ خاتون دوپٹے سے اپنا منہ چھپائے اور نظریں نیچے کیے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ دو مرد تھے جنہوں نے ایک سیاہ فام نوجوان جو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا پکڑا ہوا تھا۔ سول لائن کے تھانے تک ہجوم کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تالیوں کا شور بھی بڑھتا گیا، اور اس خاتون کی نظریں زمین میں گڑتی چلی گئیں۔ اس ہجوم میں وہ ایک ایسی مجرمانہ معلوم ہوتی تھی جس نے گویا ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ یار لوگ بھی اس پر طرح طرح کی آوازیں کس رہے تھے۔ تھانہ میں اس خاتون نے بڑی شستہ انگریزی میں پولیس کو بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور وہ لاہور کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سیاہ فام نوجوان نے مذاق کیا تھا، جس پر پولیس کو اطلاع دے دی گئی، اور وہ انہیں اور اس نوجوان کو لے کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ہو گئے، اور شام کا پوری طرح سے لطف اٹھانے کے لیے انہوں نے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر مذکورہ خاتون کے ساتھ یہ ناشائستہ مذاق کیا، اور خدا جانے کس خوشی میں تالیاں بجائی۔ خاتون کے بقول ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب بولے، یار یہ اس نوجوان سے پھنسی کیوں؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا، کوئی آپ جیسا اپ ٹو ڈیٹ پڑھا لکھا جوان ہوتا تو پھنس جاتی، اس غریب سے کیا پھنستی؟ روندھی سی آواز میں مذکورہ خاتون نے، جن کا نام صاحب کتاب نے جان بوجھ کر نہیں لکھا، پولیس کو بتایا کہ مجھے اس نوجوان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن لوگوں کی کمی نہیں، میں تو سپاہیوں کو اس واقعے کی اطلاع دے کر اسے تنبیہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس تو اپنے ان بھائیوں پر ہے جنہوں نے بغیر کسی وجہ سے اپنی بہن کا مذاق اڑایا اور اس کا تماشا بنایا۔ سبق: اس خاتون سے ایسا سلوک واقعی غیر اسلامی اور غیر شریفانہ ہے۔ یہ پڑھ کر واقعی ہمیں بہت رنج ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ افسوس بھی ہوا کہ افسوس ہمارا یہ شستہ انگریزی بولنے والا اپ ٹو ڈیٹ طبقہ اپنے دین و مذہب سے ناآشنا ہے۔ اے کاش یہ طبقہ
اپنی کتاب پر عمل پیرا ہوتا تو یہ برے دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ انگریزی بولو مگر قرآن پاک کے حسب ذیل ہدایت پر بھی عمل پیرا رہو، پھر دیکھو اس قسم کے غیر شریفانہ اور اخلاق سوز واقعات کا سد باب ہوتا ہے یا نہیں۔ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ مفہوم۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو۔ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر۔ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ یعنی مسلمان عورتیں اپنی چادروں کا حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے، اور ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں۔ قرآن پاک کی عورتوں کے متعلق ان ہدایات کو پڑھیں اور سوچیں کہ بے حجابانہ اور شوخ چشمی سے باہر نکلنے والی اپ ٹو ڈیٹ عورتیں ستائی نہ جائیں گی تو اور کیا ہوگا۔ مذکورہ بالا خبر کو دوبارہ پڑھو اور دیکھو، اس میں یہ درج ہے کہ اس ہجوم میں اپ ٹو ڈیٹ خاتون دوپٹے میں اپنا منہ چھپائے اور نظریں نیچے کیے ہوئے جا رہی تھی، اور ہجوم بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی نظریں اور بھی زمین میں گڑتی گئی۔ معلوم ہوا کہ دوپٹے میں منہ چھپانا اور نظریں نیچی رکھنا عورت کی فطری چیزیں ہیں، اور اسلام عورتوں کو اپنا حق سنبھالنے کی دعوت دیتا ہے، مگر افسوس کہ آج کل اسلام کی اس خیر خواہی سے بے نیاز رہ کر اور موجودہ غیر فطری آزادی کو اپنا کر عورت ہزار ذلتوں کو دعوت دے رہی ہے۔ نظر نیچی رکھنے کا جہاں عورتوں کے لیے حکم ہے، وہاں مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ جو خاتون قرآن کی ان ہدایات پر عمل نہ کرتے ہوئے بلا حجاب گھر سے نکلنا اور ہجوم کا اس پر عمل نہ کرتے ہوئے خاتون کے پیچھے لگ کر آوازیں کسنا، یہ دو اخلاق سوز چیزیں مل ملا کر ایک رنج دہ حادثے پر منتج ہوئے۔ اگر قرآن پاک پر مرد اور عورتوں کا عمل ہو تو ایسے واقعات کبھی نہ ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔